صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب منافقین مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارک کے تحت لکھا گیا کہ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یہ یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع اور انتہائی اور تنہائی میں جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جماعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، یہ سب کے سب سستی کی علامتیں ہیں۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئے دن نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، جبکہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نماز رہ جاتی ہیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی مسلمان بھائی ان پر انفرادی کوشش کرے تو نمازوں کی ترغیب دلائے تو وہ کہتے ہیں اب انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ پڑھوں گا، یا ماہ رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ یوں گویا کسی قسم کی شرم و جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نماز ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعے کے دن تک یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے، بہرحال وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے
جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے، اور جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے، جس سے نارے جہنم پھر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے، جہنم اللہ عز و جل کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ عز و جل کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزندار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کیے آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکالیف مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد، یا خطرناک بیماریاں مثلا دل کا دورہ، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش کی شدت، گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی امراض یا دنیاوی مصائب و آلام جن کا تصور ممکن ہے، وہ جہنم کی تکلیفیوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہیں۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ رب عز و جل تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ افسوس کہ ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب عز و جل نے قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم میں کتنی تعمیل کرتا ہوں، اس حکم کی میں کتنی تعمیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے والے مؤذن کی دعوت پر کتنی مرتبہ میں لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہر
ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والی مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی صدا کیا میرے کانوں میں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا میں سب کام کا چھوڑ کر مسجد کی راہ اختیار کرتا ہوں؟ افسوس کہ ہم قبر کے عذاب و جہنم کی ہولناکیوں اور قیامت کی وحشتوں کا سن کر بھی غفلت کی نیندیں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب فرمائے۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، اے جواری تو جوئے سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا خوف کر بھائی عذاب نار کا، چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، بدگمانی جھوٹ غیبت چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، مت نکالو گندی گندی گالیاں یہ گناہ کا کام ہے سن لو میاں، کیونکہ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رکھے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، خوب اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گھر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گورے نیکا قباغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع ذکر و نعت میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جتنی نمازیں قضا کی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے، اور ماہ رمضان کا بھی کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک
مٹھی سے نہیں گٹائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں بیان سنا اور جو ہم نے نیتیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ فرمائش آئیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت سنا دی جائے۔ تو آپ سنیں گے یا صرف سنیں گے اور ساتھ بھی دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ جس کے ہاتھوں میں یہ ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں یہ ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں یہ راہبان نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی یہ چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہادت ہوئی، جس کی تلوار کی جگ میں شہادت ہوئی، جس کے گھوڑے میں رسے میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جتنا مجمع ہے اس حساب سے آواز نہیں آ رہی، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی۔ تمام اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا کے اپنے ایمان اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ الحمدللہ ان تمام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، امہات المومنین، عشرہ مبشرہ، خلفاء راشدین سے ہم کو مل کر بولے کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، فاطمہ
जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन मुस्तफा जन्नती जन्नती वालिदैन मुस्तफा जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती नाराए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उम्मीद है कि ईमान ताज़ा हो गया होगा। आवाज़ कम आई है माशाल्लाह। अब आप ये चाहेंगे कि ये मनक़बत भी मिल जाए, ये आज का बयान भी मिल जाए, या आज के इज्तिमा की वीडियो भी मिल जाए। कौन कौन लेना चाहता है? सबको चाहिए माशाल्लाह। तो मैं आपको एक नंबर लिखवाता हूँ, जैसे बयान से पहले भी नंबर लिखवाया था, दोबारा नंबर लिखवाता हूँ। मोबाइल निकाल लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, और इस नंबर पर कल इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये आज का बयान भी मिल जाएगा, कसीदा गौसिया भी मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसमें साहिबजादा अत्तार की पोस्टें, नाते, बयान और दीगर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मोबाइल निकाल लें जल्दी से, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात तो नहीं करनी ना आपने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठंडे ठंडे मुलाकात तो नहीं करनी ना? अच्छा, किस किस ने करनी है? अच्छा, सबने करनी है। अच्छा, मुलाकात ना करें तो क्या करेंगे? अगर मुलाकात ना करें तो क्या करेंगे? नाराज होंगे? चले इंशाअल्लाह इज्तिमा के दुआ के बाद मुलाकात नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नंबर नोट कर लें। 0300 217 6363 0300 217 6363। आपको मैं उर्दू में भी लिखवा देता हूँ। 0300 217 63 63 0300 217 63 63 ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। अभी आप मैसेज करें इस नंबर पर, सलाम लिखकर आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इस नंबर को सबको देने की इजाज़त है, सबको देने की, ठीक है। और इस ग्रुप की आप अपने दोस्त अहबाब पे भी तशहीर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल आपको इस ग्रुप के ज़रिए से आज के इज्तिमा का भी लिंक मिल जाएगा, कसीदा गौसिया भी मिल जाएगा, ऑडियो में भी, वीडियो में भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक। अभी इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद सलातो सलाम होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह जी। अच्छा, जिनके पास बोतलें नहीं हैं, बोतलों का स्टॉल लगा हुआ है, बोतलें ले लें पानी की, और पानी पड़वा लीजिए, तावीज़ भी उसमें डलवा लें। जितने भी हजरात साइड बैठे हुए, बोतलें जैकने कायनी पानी कायनी जैकने बोतलें का स्टॉल लगा पे,
بوتل اتوں حاصل کر گنو تے اپنے لائن بنا گنو کہ والا پانی پڑھوا گنا ہے اندر تعویذ بھی بھائی اسلم تشریف لے آئے بھائی اسلم صاحب تمام حضرات بیٹھ جائیے تمام حضرات بیٹھ جائیے پہلے ختم پرسن لنگر چلے سو دے بعد انشاءاللہ ملاقات نہ پہلے ختم پرسن نیچے سارے کوئی اوپر سٹیج پر نہ آئے مدینہ ذرا تشریف رکھو تھوڑی دیر کوئی سٹیج پر نہ آئے محمد اسلم لودھی صاحب نے جو فیضان مدینہ واسطے زمین عطا کی دی ہے 2 کنال رقبہ ہے شہزادے دے ہتھ ہونے دے مالا دی مقصد ایک مبارک باد شہزادے حضور نے صاحبزادہ عطار نے آج یہاں احمدانی میں فیضان مدینہ کی جگہ کا افتتاح کیا ہے. یہ ہمارے محمد اسلم صاحب ہیں, انہوں نے شہزادے حضور کی آمد پر آج فیضان مدینہ کی جگہ بھی دی اور آج اس کا افتتاح بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ اسلم صاحب ہیں. صاحبزادہ عطار کے آنے کی برکت سے انہوں نے فیضان مدینہ ہمدانی میں جگہ دی ہے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی تمام اسلامی میں بیٹھے. مشینہ دے نال نہ کھڑا بندی کوئی سیٹ کر مشینہ پوچھا کر دیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم آمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو بخش دے. مولا کریم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضتوں, ان کی طویل سجدوں کا واسطہ مولا کریم ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. یا الہ العالمین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن پاک کے صدقے ہم سب کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ